چکلو چکلو ہاتھ میرا چکلو تم ہاتھوں چپے دے رہا کچھ نہیں ہوتا چپے دے رہا تم ہاتھوں کیمرہ کو حاضر کیمرے والے بھائی تم ہاتھوں بلند کر کے چنڈے بنا کے لہرا کے بلند والے سب ذکر کرو مالک کا ذکر کرنا تو ذرا ہاتھوں چوک کے ذکر کرو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ و آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ یقین۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت نال پڑھ لو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ، جب ہم نے کسی بندے کو خط لکھنا ہو نا خط، تو ہم نام کے ساتھ پورا ایڈریس لکھتے ہیں، فلاں شہر ہے، فلاں تحصیل ہے، فلاں ضلع ہے۔ خط لکھنا ہو تو کس طرح لکھا جاتا ہے کہ نام لکھ کر نا ولدیت لکھتے ہیں، نام لکھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر آپ لکھتے ہو فلاں تحصیل ہے، فلاں ضلع ہے۔ اور اگر کسی کا پورا ایڈریس آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ جی پوسٹ ماسٹر کو مل کر فلاں بندے کو ملے۔ اللہ اللہ بے شک۔ پوسٹ ماسٹر کسی کا پورا ایڈریس نہ ہو تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ پوسٹ ماسٹر کو مل کر فلاں بندے کو ملے۔ بے شک۔ کسی کے پاس اللہ کا ایڈریس ہے وہ تو لامکانی ہے، وہ لازمانی ہے، وہ تو آسمانوں کے اندر سما نہیں سکتا، وہ لامکانی ہے، لازمانی ہے۔ تو پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنی عبادتوں کو، اپنی دعاؤں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان حضور کے اللہ، حوالے کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں سے ہو کر ہماری یہ دعا رب تک پہنچے، سبحان اللہ حضور بے کی شک۔ بارگاہ میں سے ہو کر ہماری یہ عبادت رب تک پہنچے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی ایڈریس نہیں، اللہ کا کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کو، ہم اپنی دعاؤں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، کہ حضور کی بارگاہ میں سے ہو کر ہماری یہ عبادت رب تک پہنچے، سبحان اللہ، ہماری یہ دعا اللہ تک پہنچے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو پھر میں قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، پیارے جب تجھ سے سوال کرے میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، بندے میرے ہیں، پیارے جب تیرے پاس آئیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پیارے بندے تو میرے ہیں،
پر جب تیری بارگاہ میں آئے پھر میں قریب ہوں. تیرے پاس آئیں گے بندے میرے ہیں، پر جب تیرے پاس آئیں گے پھر میں قریب ہوں. عاشقان مصطفیٰ ہم نبیوں اور ولیوں کو رب نہیں مانتے. ہم نبیوں ولیوں کو رب نہیں مانتے. ہم نبیوں ولیوں کو رب تو نہیں مانتے، پر رب سے ملنے کا سبب مانتے ہیں. نہیں بھائی نہیں، چراہی آلہ مجمع عاشقان دا مجمع ہتھاں نوں چوک کے آخر تک نعرے دا جواب دے رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ہم نبیوں ولیوں کو رب تو نہیں مانتے، پر رب سے ملنے کا سبب مانتے ہیں. اونچی ساری رب سے ملنے کا سبب مانتے ہیں، چونکہ رب سے ملنے کا سبب مانتے ہیں. واہ 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 سائیں کیا بات ہے. صحیح سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امبالوی، سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امبالوی اللہ کے ولی ہیں. آپ کی زبان مبارک نا توتلی تھی، توتلی. اللہ واہ واہ. توجہ نال بھئی، حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امبالوی، جی جی. آپ کی زبان مبارک تھی توتلی. کچھ بندے آئے آ کے عرض کی تھی حضور سرکار دی زیارت کرنا چاہنے کوئی وظیفہ دسو. اللہ آپ نے فرمایا مولوی جی پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم آپ کی زبان مبارک توتلی تھی، صلی علی نہیں پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا مولوی جی پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد. آگے آپ نے درود پاک بتایا. اسی جی میں اپنے سلسلے دا دسنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک. اس طرح مختلف سلاسل دے درود پاک تے آپ نے نا آگے درود پاک دسیا. ہن وہ بندیاں سوچیا کہ آپ دی زبان مبارک تے توتلی ہے تے اسی تے صحیح پڑھ سکنے ہیں نا. انہاں وظیفہ شروع کر دیتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اکون درود پاک پڑھیا پر زیارت رسول نہ ہوئی. اللہ زیارت رسول نہ ہوئی. آپ دی بارگاہ وچ آئے تے آ کے عرض کی تھی حضور تہاڈے والا وظیفہ بڑا کیتا پر زیارت رسول نہیں ہوندی. آپ نے پڑھتے کی سو کہنے لگے سی پڑھتے سا اللہم صلی علی، اللہم صلی علی. مولوی جی میں کیا سی پڑھیا کرو اللہم صلی علی، اللہم صلی علی. او بندیاں نے جدو جا کے انج پڑھیا تے اس رات زیارت رسول ہو گئی. اس رات زیارت رسول ہو گئی. میرے آقا نے بتا دیا کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر نفسوں کا رنگ نہیں دیکھا جاتا بلکہ عشق کا ڈھنگ دیکھا جاتا. عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، عشق کتاباں وچ نہیں لبدا. نہ اے دولت ہر ہتھ آئی، نہ اے شمع جلے ہر دل وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی. اے شراب نہ ہر میخانے، نہ ہر بندہ سودائی. آسم ہو کوئی ورنا ورنا جنوں صورت یار دکھائی. آخر تک ہتھاں نوں چوک کے آسم ہو کوئی ورنا ورنا جنوں صورت یار دکھائی. آسم ہو کوئی ورنا ورنا جنوں صورت یار دکھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے. مجمع پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، مجمع پر کیفیت طاری ہو گئی. ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا عیسیٰ اس ماں کے صدقے جس نے تجھے جنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، آپ تقریر فرما رہے تھے، مجمع پر کیفیت طاری ہو گئی. ایک مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا پیارے عیسیٰ اس ماں کے صدقے جس نے تجھے جنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ اس ماں کے صدقے جس نے عیسیٰ کو جنا ہے. عیسیٰ سے پوچھ میں یہ کہتا ہوں اس ماں کے صدقے جس نے محمد مصطفیٰ کو جنا ہے. عشق کتاباں وچ نہیں لبدا. نال کہنے سارے عشق
وچ نہیں لبدا ہتھاں وچوں عشق کتاباں وچ نہیں لبدا دولت ہر ہاتھ آئی نہ شمع جلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آزم وہ کوئی ورنا ورنا جن صورت یار دکھائی نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ولیوں کے سردار توجہ رکھو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کون تھے آپ شاہی پہلوان تھے اللہ بادشاہ نے چیلنج کر رکھا تھا کہ میرے اس پہلوان کو کوئی ہرا کر دکھائے اگر کوئی ہرائے گا تو میں اسے بڑا انعام دوں گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شاہی پہلوان تھے تو بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے اس پہلوان کو کوئی ہرا کر دکھائے ایک دن ایک دبلا پتلا شخص آ گیا آ کر بادشاہ سے کہنے لگا میں تیرے پہلوان کو ہراؤں گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کی کشتی کا اعلان ہو گیا بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ آ گیا رعایا اکٹھی ہو گئی اب وہ دبلا پتلا انسان حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے جو کشتی کا چیلنج لے کر آیا تھا جب آپ کے قریب آیا نا تو آ کر حضرت جنید بغدادی کے کان میں کہنے لگا تاریخ اٹھا کر دیکھیے جنید بغدادی ولیوں کے سردار کیسے بنے تو کان میں کہنے لگا جنید نہ میں آج تک کشتی دا نہ سنیا نہ میں آج تک کشتی کی تھی میں سید ہوں بچیاں جوان ہیں شادی کرنی ہے گھر میں پیسے نہیں بس اس نے حضرت جنید بغدادی سے اتنا کہا اتنا کہہ کر کشتی شروع ہوئی بادشاہ نے کیا دیکھا کہ جنید بغدادی اتنے پہلوان اس دبلے پتلے شخص نے جنید بغدادی کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین آیا میرا وہ پہلوان جو آج تک ہرا نہیں اس نے کہا دوبارہ کشتی ہو دوبارہ کشتی ہوئی دوسری دفعہ پھر اس دبلے پتلے سید نے جنید بغدادی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا جب زمین پر پٹکا نا تو وہ بندہ بادشاہ کے پاس گیا انعام لے کر گھر چلا گیا جنید بغدادی وقت کا عظیم پہلوان رات کو سویا آنکھ سو گئی مقدر جاگ اٹھا سبحان اللہ سو گئی مقدر جاگ اٹھا حضور ہر بات جانتے ہیں حضور جنید بغدادی کی خواب میں آئے فرمایا جنید تو نے میرے نام کی لاج رکھی تو نے میری نسبت کی لاج رکھی آج سے ہم نے تجھے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے عشق کتاباں وچ نہیں لبدا بچپے تو آواز آنی چاہیے عشق کتاباں وچ نہیں لبدا دولت ہر ہاتھ آئی نہ شمع جلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آزم ہو کوئی ورنا ورنا جن صورت یار دکھائی نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے سبحان اللہ یہ ہے فارسی کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف آواز بھی ذرا کھولے ہو اللہ آواز جو رہے بھی مجدد پاک رحمت اللہ علیہ ساڑھے مرشد نے شیخ کامل نے آپ دی ہر گل ساڑھے واسطے سند ہے بے شک آپ دی ہر گل ساڑھے واسطے سند ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہیں کون توجہ رکھو بھی یادر خاموشی نہ یادر بیکھو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پشمینے کے ایک مسلح پر نماز ادا فرماتے تھے جس جگہ پر حضرت بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں آپ نے کتاب حضرات القدس میں یہ واقعہ لکھا ہے حضرت بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ہم اپنے آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پیروکار کہتے ہیں نقشبندی حضرات حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پشمینے یعنی اون کے مسلح پر نماز ادا فرماتے تھے جس جگہ پر آپ سجدہ فرماتے نا سجدہ اس جگہ پر ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لگا ہوا تھا مسلح پر اس جگہ پر ٹاٹ کا ٹکڑا لگا تھا
حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹکڑا پرانا ہو گیا. اللہ. سنگیوں نے اس طرح کیا کہ آپ کے مصلح پر نا وہ ٹکڑا اتار دیا, آپ کے مصلح پر سے وہ ٹکڑا اتارا, اس کی جگہ پر نیا ٹکڑا لگا دیا. حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مبارک برکت والے ٹکڑے کو لے لیا جس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ فرماتے تھے. میں نے اس ٹکڑے کو لے کر اپنی دستار میں بطور تبرک رکھ لیا. دستار کے اندر بطور تبرک وہ ٹکڑا ٹاٹ کر رکھ لیا جو مجدد الفسانی کے مصلح پر لگا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا, رات کے وقت نا مجھے یاد نہ رہا کہ میں اس ٹکڑے کو دستار میں سے نکال کر سنبھال دوں. حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سو گیا, اس ٹکڑے کی برکت کی وجہ سے جو میری دستار میں تھا, اس رات مجھے 12 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. مجھے 12 مرتبہ زیارت رسول ہوئی. ہر دفعہ میں خواب کے اندر حضور کو دیکھتا, پھر میری آنکھ کھل جاتی, پھر سوتا, پھر حضور کی زیارت ہو جاتی, پھر اٹھتا, پھر سو جاتا, پھر حضور کی زیارت ہوتی. سبحان اللہ. ٹکڑے کی برکت کی وجہ سے اس رات مجھے 12 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت. سبحان اللہ. وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ روزے فارسی دا نال نال میں ترجمہ کری جاؤں گا. روزے صاحب کران امیر تیمور گورگاں علیہ الرحمہ بکوچہ بخارا می گزشت. ذرا ہوش نال سنیو. روزے صاحب کران امیر تیمور گورگاں علیہ الرحمہ بکوچہ بخارا می گزشت. ایک دن اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ امیر تیمور بہت بڑا بادشاہ تھا, بخارا میں سے گزر رہا تھا. بخارا کیڑا ہے؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارے میں سے گزر رہا تھا. توجہ نال بھئی, اتفاقاً درویشان خانقاہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ دراں پوچا گنیم ہائے خانقاہ خواجہ را میں افشانند و از گرد پاک می کردند. امیر تیمور بادشاہ گلی میں سے گزر رہا ہے, بخارا کی گلی میں سے. اسی وقت حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کہ جن کی نسبت کی وجہ سے ہم نقشبندی اپنے آپ. سبحان اللہ. آپ کے درویش نا خانقاہ کی دریوں کو اور چادروں کو صاف کر رہے تھے. اس طرح صاف کر رہے تھے. بعض گرد پاک می کردن, اور گرد سے ان کو پاک کر رہے تھے. امیر از حسن نشائے مسلمانی کے داشت دراں پوچا توقف فرمود تا گرد ہائے خانقاہ ابیر و سندن خود ساختہ. بادشاہ امیر تیمور اپنے حسن عقیدت کی وجہ سے کہ درگاہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی, امیر تیمور اپنے حسن عقیدت کی وجہ سے رک گیا. پوچھا نا بھی یہ گرد کتوں آ رہی ہے؟ تشریح کر دیا میں عرض کرنا, گرد کتوں آ رہی ہے؟ سپاہیاں نے آکھیا بھی اے حضرت شاہ نقشبندی خانقاہ دیاں دریاں دی صفائی ہو رہی, گرد اتھوں آ رہی ہے. امیر تیمور نے گرد ہائے خانقاہ ابیر و سندن خود ساختہ. امیر تیمور نے اس خانقاہ کی گرد کو لے کر اس طرح ہاتھوں سے خوشبو کی طرح اپنے جسم پر ملا. آپ کی خانقاہ کی دریوں کی گرد کو لے کر ابیر اور سندن خوشبو کی طرح اپنے جسم پر ملا. برکات و فیوز درویشہ مشرف کردت. حضرت بہاؤالدین نقشبند کی بارگاہ میں جو درویش رہتے تھے اس گرد کے ذریعے ان کا فیض اس بادشاہ تک چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دریوں کی چٹائیوں کی گرد اس بادشاہ پر پڑی, فیض چلا گیا. فیض کا انداز دیکھو, فیض چلا گیا, فیض چلا گیا. سر یا کیا کرو, فیض چلا گیا. مگر مجدد الفسانی فرماتے ہیں مگر بئیں تواضع و فروتنی کہ بأہل اللہ نمودہ بود بحسن خاتمہ مشرف گشت. کم تو کر گیا. آپ فرماتے ہیں مگر جو اس نے یہ عقیدت کا مظاہرہ کیا, اس گرد کو سونگا, خوشبو کی طرح جسم پر ملا, اس کی برکت سے وہ دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے گیا. سبحان اللہ.
ایمان کے ساتھ گیا ساتھ گیا تھانو بلند کر کیا کر ایمان کے ساتھ گیا مگر با این تواضع و فروتنی کے اہل اللہ نمودہ بود بحسن خاتمہ مشرف گشت منقول است کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ بعد از وفات امیر می فرمودن تیمور مرد و امام برد منقول است بولو سمجھ آ رہی ہے بھائی تشریح کرنا منقول است کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ بعد از وفات امیر می فرمودن تیمور مرد و امام برد منقول ہے مجدد با فرماتے ہیں منقول ہے کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرمایا کرتے تھے تیمور مرد امام برد تیمور مر گیا پر ایمان ساتھ لے گیا تیمور مرد و امام برد تیمور نے خواجہ نقشبند کی خانقاہ کی دریوں کی گرد کا ادب کیا تو کلمہ پڑھ کے گیا ایمان کے ساتھ گیا جو اللہ کے ولیوں کے در کی گرد کا ادب کرے وہ ایمان کے ساتھ جاتا ہے جو ولیوں کا ادب کرے اور پھر ولی جن کے سبب سے ولی بنے جب اس مصطفیٰ کی ذات کا ادب کرے وہ بندہ خود ایمان کے ساتھ کیوں نہ ہٹ کر کے سنی ہٹ کر کے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری عشق کتاباں وچ نہیں لبدا عشق کتاباں وچ نہیں لبدا عشق کتاباں وچ نہیں لبدا دولت ہر ہاتھ آئی شمع چلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سوڑائی آسم ہو کوئی ورنا ورنا جن صورت یاد دکھائی نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں وہ فارسی غلام یہ رسول میں وہ فارسی اہل عربی وان مسئلہ ذرا توجہ نال سننا ہے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول هذا الذی کنت تحبه فی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے لیے دو محبت کرنے والے بندے اللہ کے لیے دو محبت کرنے والے بندے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت یقول هذا الذی کنت تحبه فی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو بندے اسی نال کہنا بھی مائک تو بغیر اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو بندے ایک ہو مشرق میں ایک ہو مغرب میں حضور فرماتے ہیں قیامت کو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا فرمائے گا سبحان اللہ قیامت کو اللہ ان دونوں کو اکٹھا فرمائے گا مطلب کیا کہ اگر کوئی بندہ مشرق میں ہے مغرب میں کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں اللہ ان دونوں کو میدان محشر میں اکٹھا اٹھائے گا سبحان اللہ اور اللہ فرمائے گا یہ میں نے اکٹھا جو کیا اس لیے کہ تو اس بندے کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرتا اللہ اللہ مطلب کیا کہ اگر کوئی بندہ داتا صاحب سے محبت کرے اللہ تو میدان محشر میں جہاں پر داتا علی حجویری ہوں گے وہیں پر وہ بندہ بھی سبحان اللہ ٹھنڈا
ٹھنڈا ہو کے گل سننے والی نہیں. جہاں پر داتا علی حجویری ہوں گے وہاں پر وہ بندہ بھی ہوگا. اللہ کے لیے اگر کوئی غوث پاک سے محبت کرے تو قیامت کو جہاں غوث پاک ہوں گے وہاں پر وہ بندہ ہوگا. اللہ کے لیے کوئی داتا علی حجویری سے محبت کرے جہاں داتا علی حجویری ہوں گے وہیں پر وہ بندہ بھی ہوگا. اللہ کے لیے کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرے جہاں خواجہ اجمیری ہوں گے وہاں پر وہ بندہ بھی ہوگا. اللہ کے لیے کوئی خواجہ نور محمد چراہی سے جہاں پر خواجہ چراہی ہوں گے وہیں پر وہ بندہ بھی ہوگا. غلام ہے غلام ہے. خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرمانے رسن سانبل یار مدتاں بیت گئیاں. مدتاں بیت گئیاں. مدتاں خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرمانے رسن سانبل یار مدتاں بیت گئیاں. دل وچ درد ہزار مدتاں بیت گئیاں. اچھی ساری دل وچ درد ہزار مدتاں بیت گئیاں. رسن سانبل یار مدتاں بیت گئیاں. دل وچ درد ہزار مدتاں بیت گئیاں. تین بن مٹھڑے لگدے پھکڑے تین بن مٹھڑے لگدے پھکڑے تے سانگے سب سانگے ترٹڑے کرن آرو یار مدتاں بیت گئیاں. سسی راہ بلیندے تھک گئی ہر دم کانگ اڑیندے تھک گئی ہر دم کانگ اڑیندے تھک گئی. بلوے شتر سوار مدتاں بیت گئیاں. بلوے شتر سوار مدتاں بیت گئیاں. بدکار کمینی کتی بدکار کمینی کتی اصلوں در تیڑے تے آکے ستی لطف کرو ایک بار مدتاں بیت گئیاں. کرو ایک بار مدتاں بیت گئیاں. بدکار کمینی کتی اصلوں در تیڑے تے آکے ستی لطف کرو ایک بار مدتاں بیت گئیاں. پیر پیمبر تینوں چہندے غوث کتب سب بردے باندے بردے باندے کہتے ہیں غلاموں کو غوث کتب سب بردے باندے پیر پیغمبر تینوں چہندے. پیر پیغمبر یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں آپ کو چاہتے ہیں. پیر پیغمبر تینوں چہندے غوث کتب سب بردے باندے کون محمد یار مدتاں بیت گئیاں. بیت گئیاں. پیاسا عشق دا چولا جڑا کدی مینانا ہووے دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنانا ہووے مل گیا محبوب سانو جڑا کدی جدانا ہووے اعظم اسا نمازو نیتی جڑی کدی قضانا ہووے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے. اب وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں تو غافل تھا میں تو بدکار تھا میں تو گناہگار تھا میں تو سیاکار تھا کہاں تیرے یہ ولی مجھے ان کے قدموں میں اٹھا دیا مجھے ان کے پہلو میں کھڑا کر دیا میرا کون سا عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے. اللہ فرمائے گا ہے میرے بندے بے شک تو گناہگار تھا پر تو میرے اس ولی سے میرے اس بندے سے میرے لیے محبت کرتا میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ ساری عمر تو نے جس محبوب کو نہیں دیکھا میرے لیے تو اس کا نام جپتا رہا میرے لیے تو اس کا نام لیتا رہا. آج مجھے یہ گوارا نہیں کہ دنیا میں بھی نہ دیکھا آخرت میں بھی نہ آج ہم نے تجھے اس کے پہلو میں اکٹھا کر سبحان اللہ اس کے قدموں میں اکٹھا کر دیا. عبدالآباد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اس ولی کی سنگت میں جنت کے اندر داخل. سبحان اللہ. بدکار کمینی کتی اصلوں در تیڑے تے آکے ستی لطف کرو ایک بار مدتاں بیت گئیاں. لطف کرو ایک بار مدتاں بیت گئیاں. راہ بلیندے تھک گئی ہر دم کام اٹیندے تھک گئی
बलवे शुतर सवार, शुतर सवार कहते हैं ऊंट पर सवार को बंदे, डाची ते जरा सवार होए, महबूब डाची पर सवार है ना, बलवे यानी पलट करा वापिस आ, बलवे शुतर सवार मुद्दता बीत गया, पीर पैगंबर तेनू चहदे, गौस कुतब सब पर्दे बांधे, कौन मोहम्मद यार मुद्दता बीत गया। नारा रिसाले, नारा रिसाले, नारे हैदरी, ताजदार चूरा शरीफ, पीरा नबी, हम प्यारे नबी के, लजपाल नबी के। उसके महबूबों की शान तो ये है कि उसके महबूबों, एक गल देखो ना, सनद होगी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ च लिखी, और दूसरी गल है मुताबिक महमूद गजनवी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। बोलो भाई, महमूद गजनवी बहुत बड़ा बादशाह। एक बंदा सोया ना तो महमूद गजनवी को जन्नत में टहलते देखा, आख्या महमूद गजनवी बादशाहां कोलों ते बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब होना, तुसी जन्नत विच बादशाह हो कि नहीं जल्दी किवें आ गए, केड़ा अमर रब दी बारगाह विच पसंद आ गया। महमूद गजनवी कहने लगा बाकी अमलां दा सवाल होया ही नहीं। मैं एक दिन अपने मुर्शिद कामिल हजरत अबू अल हसन खरकानी दी दरगाह पे गया, मुर्शिदा दा नाम सुन के वजह चाया करो, हजरत अबू अल हसन खरकानी का नाम साडे शजरे भी चाहता है ना, अबू अल हसन बा यजीद ते अबू अल हसन खरकानी, बा यजीद बुस्तामी ते अबू अल हसन खरकानी सिलसिला नक्शबंदिया की इब्तिदा के बड़े बुजुर्ग हैं। ते महमूद गजनवी कहने लगा कि मैं ना बाकी अमला के बारे में रब ने पूछा ही नहीं। मैं एक दिन हजरत अबू अल हसन खरकानी की दरगाह पर गया था, तो ना दुर्वेद झाड़ू दे रहे थे, मैं गया तो वो गर्द जो उड़ रही थी, मैंने तबर्रुक के तौर पर उस गर्द को अपने चेहरे पर मल लिया। सुभान अल्लाह। हजरत अबू अल हसन खरकानी की दरगाह की गर्द को अपने चेहरे पर मला, कुदरत ने, अल्लाह ने फरमाया महमूद गजनवी तूने बरकत के लिए मेरे दोस्त मेरे वली अबू अल हसन खरकानी की दरगाह की गर्द को चेहरे पर मला है। शाह महमूद हमने तेरे इस चेहरे को दोजख से आजाद किया। सारे बोले हम करके बोले नारे रिसाले, नारे रिसाले, नारे हैदरी, हैदरी, हम प्यारे नबी के, लजपाल नबी के, बेशार नबी के। इश्क किताबां विच नहीं लभदा, इश्क किताबां विच नहीं लभदा, ना ये दौलत हर हाथ आई, ना ये शमा चले हर दिल विच, ना हर घर विच रोशनाई, ए शराब न हर मैखाने, ना हर बंदा सौदाई, तो कोई बिरना बिरना जुन सूरत यार दिखाई। नारा तकबीर, नारा रिसाले। भाई ये जिक्र असकार नारे होंदे तोनू बेदार करने के मसला किथे जा रहे हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपके वाकयात अक्सर सुनाना, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे सुभान अल्लाह। एक वाकया मैं पूरा करना चाहना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बैठे सन, फकीर आया, क्या फरीद ईद कदा, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बैठे सन, फकीर आया आके कहने लगा फरीद ईद कदा, आपने मैं यार मिले जदा, आपने मैं यार मिले जदा, उन्हें क्या यार मिले कदा, आपने मैं मरे जदा, आपने मैं मरे जदा, आपने मैं मरे जदा, उन्हें आख्या मैं मरे कदा, उन्हें आख्या मैं मरे कदा, आपने नजर पवे जदा। सुभान अल्लाह। नजर पवे जदा, जब मदनी की दीद होगी तब हमारी ईद होगी। किसी की नजर का तू शिकार हो जाएगा, तेरे अंदर की मैं मर जाएगी, जब मैं मरेगी यार का दीदार होगा, जब यार की दीद होगी तब तेरी ईद होगी। नारा तकबीर, नारा रिसाले, नारा रिसाले, नारे हैदरी,
جانتے ہیں پڑھے لکھے حضرات کہ حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت لی تھی تو رسول اللہ کے ہاتھ مبارک کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا. سبحان اللہ. جیسا اس کی شان کے لائق بے شک قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. ید کہتے ہیں عربی میں ہاتھ کو. جب صحابہ نے حضور سے بیعت کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ید تھا. سبحان اللہ. ید کا مطلب ہاتھ. اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. جیسا اس کی شان کے لائق ہے. بے شک وہ ہاتھوں سے پاؤں سے تو پاک ہے, جسم جسمانیت سے پاک ہے, جیسا اس کی شان کے لائق. بے شک اللہ نے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی ایک عصا تھا, سوٹا ڈنڈا عصا. اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا. عرض کی مولا یہ میرا عصا ہے, یہ میرا سوٹا ہے, یہ میرا ڈنڈا ہے, یہ میرا عصا ہے. اتوکل علیہا, مولا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی, اپنی بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں. سبحان اللہ. ولی فیہا معارب اخرى, مولا اس سے اور بھی بڑے کام لیتا ہوں. کیا کہ یہ میرا وزیر دفاع بھی ہے, دفاع بھی کرتا ہوں, وزیر خوراک بھی ہے. اس سے بکریوں کے لیے خوراک کا بندوبست بھی کرتا ہوں, تکیہ بھی بن جاتا ہے, اس سے سہارا بھی لیتا ہوں. سبحان اللہ. علیہا, مولا اس پر سہارا لیتا ہوں. اللہ نے آج کل جڑے توحیدی سانو توحید دستے نے, اللہ نے کو اے نہ فرمایا موسیٰ میرا سہارا ہوندیا غیر دا سہارا لیندیا. اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا توکل علیہا, مولا میں اس عصا پر ٹیک لگاتا ہوں, اس کو سہارا بناتا ہوں. تے اگر وہابیاں والی توحید سچی ہوندی تے راہ فرماندہ موسیٰ میرے ہوندیا غیران دے سہارے. اللہ نے ایسا نہ فرمایا. عصا موسیٰ علیہ السلام کا وزیر دفاع بھی تھا, سبحان اللہ. وزیر خوراک بھی تھا. فرعون پیچھے آیا, عصا مارا, دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے, رستہ مل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو پیاس لگی, وہی عصا مارا, 12 چشمے پھوٹ پڑے. جادوگروں نے 70,000 رسیاں پھینکی, موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا پھینکا. 70,000 جادوگروں کی رسیاں تھا. سبحان اللہ. دوستو یہ اس عصا کی شان ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھوں میں ہے. یہ اس کی شان ہے جو موسیٰ کے ہاتھوں میں آ جائے. اس نبی کی شان کیا ہوگی جس کے ہاتھوں کو رب اپنے ہاتھ میں کی شان ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھوں میں آ جائے. اس نبی کے ہاتھوں کی شان کیا ہوگی جن کے ہاتھوں کو رب اپنے ہاتھ میں. سبحان اللہ. عشق کتاباں وچ نہیں لبدا, نہ دولت ہر ہاتھ آئی, نہ شمع جلے ہر دل وچ, نہ ہر گھر وچ روشنائی, اے شراب نہ ہر میخانے, نہ ہر بندہ سودائی. اعظم وہ کوئی برلا برلا جن صورت یاد دکھائی. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین ولیوں کے بادشاہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ دے دور وچ نا ایک گناہگار بندہ فوت ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, کسی عارف نے خواب میں دیکھا, اس گناہگار سے پوچھا بھی یا بندے تیرے ساتھ کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. اللہ نے مجھے بخش دیا. اس نے پوچھا بھی کیسے بخشا؟ وہ کہنے لگا کہ جب میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے میں نے تیرے کس عمل کی وجہ سے بخشا ہے؟ جب اللہ نے بخشا نا تو اس بندے نے سوال کیا مولا میں تو بڑا گناہگار تھا, میں تو بڑا سیاہکار تھا, مولا تو نے کس عمل کی وجہ سے بخشا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ایک دفعہ میرا ولی میرا دوست بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ گلی میں سے گزر رہے تھے,
بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ گلی میں سے گزر رہے تھے. ایسی آواز کھولو. بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ گلی میں سے گزر رہے تھے. تو انہیں جانتا نہ تھا. تو نے لوگوں سے پوچھا, تو نے صرف نام سن رکھا تھا کہ اللہ کا ایک دوست بائی یزید بستامی بھی ہے, اللہ کا ایک ولی بائی یزید بستامی بھی ہے. تو نے ان کی زیارت نہ کی تھی. بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, میرا وہ ولی جا رہا تھا. تو لوگاں کو پوچھا ایک کون نے, کہ لوگاں آکھے بائی یزید بستامی نے. تو نے نام تو سن رکھا تھا, دیکھا نہ تھا, نام سن رکھا تھا. تو نے ایک نظر محبت سے میرے ولی کے چہرے کو دیکھا. سبحان اللہ. نہیں تسی یار سمجھے. حقل 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 مرشد 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 حقل جوڑے والا جوڑے والا جوڑے والا مرشد 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 حقل حقل جوڑے والا جوڑے والا جوڑے والا مرشد مرشد. تو نے بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تھا. سبحان اللہ. تجھے پتا چلا نا یہ بائی یزید بستامی ہے, تو تو نے ایک نظر محبت کے ساتھ میرے ولی کے چہرے کو دیکھا. سبحان اللہ. نظر محبت کے ساتھ میرے دوست کے چہرے کی زیارت. آپ نے فرمایا ہم نے تجھے اس ایک نظر کے بدلے میں دوزخ سے آزاد کر دیا ہے, جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اس ایک نظر کے بدلے کہ جو تو نے محبت کے ساتھ میرے ولی بائی یزید بستامی کے چہرے کو دیکھا, سبحان اللہ. محبت کے ساتھ بائی یزید بستامی کے چہرے کی زیارت کی, اسی کے نظر کے بدلے میں, اسی کے نظر کے صلے میں ہم نے تجھے جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ. بخشش کر دی, تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. عاشقان مصطفیٰ جو محبت کے ساتھ اللہ کے ولی کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھے, اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. پھر اس ولی کی اپنی شان کیا ہوگی, پھر اس کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی شان, سبحان اللہ. پھر ان صحابہ کی شان کیا ہوگی کہ جن کی نگاہیں ہر وقت چہرہ بددہا کا طواف, سبحان اللہ. نگاہیں ہر وقت زلف باللیل کا طواف کرتی. عشق کتاباں وچ نہیں لگتا, نہ دولت ہر ہتھ آئی, نہ شمع جلے ہر دن وچ, نہ ہر گھر وچ روشنائی, اے شراب نہ ہر بے خانے, نہ ہر بندہ سودائی, ایسے موقع ویدنا ویدنا جن صورت یاد دکھائی. تقریر کر رہے تھے, بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں اس ماں کے صدقے جس نے عیسیٰ آپ کو جنا ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے تو تو یہ کہتا ہے کہ میں اس ماں کے صدقے جس نے عیسیٰ کو جنا ہے, عیسیٰ کی سن. آپ نے میں اس ماں کے صدقے جس نے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس تو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتی
پتلی پتلی بولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین خدا بندہ گردانی بلارا ضیافت تھا نگاہ داری تو مانگ آمین حق کے ہر دو گیسوے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبون گردہ زبردستان مار آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.